بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ میں میاں اور بیوی کے حقوق۔ سوال: شریعت مطہرہ میں شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ جواب: شریعت مطہرہ میں میاں بیوی کے باہمی حقوق کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس بارے میں چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ شوہر کے حقوق۔ احادیث مبارکہ میں جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے، ایسی عورت کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو عورت شوہر کی فرمانبرداری اور اطاعت کرے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ احادیث مبارک میں ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان لعنتها الملائکہ حتی تصبح۔ مشکاۃ المصابیح جلد 2 صفحہ 280۔ باب عشرۃ النساء۔ ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصہ کی حالت میں رہے تو فرشتہ اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت الامرأة ان تسجد لزوجها۔ رواہ الترمذی۔ مشکاۃ المصابیح جلد 2 صفحہ نمبر 281۔ باب عشرۃ النساء۔ ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ رواہ ابو النعیم فی الحلیہ۔ مشکاۃ المصابیح۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنی پاکی کی دونوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کی ادا اور قضا رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرمان برداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہیے جنت میں داخل ہو جائے۔ بیوی کے حقوق۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بھی بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ شوہر پر عورت کے حقوق ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ ترجمہ: اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دیں۔ از بیان القرآن۔ حدیث مبارک میں ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ رواہ الترمذی۔ مشکاۃ المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ باب عشرۃ النساء۔ ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہوں، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ مشکاۃ المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281۔ باب عشرۃ النساء۔ ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل، بیوی، بچوں، اقربا اور خدمت گزاروں کے حق میں بہترین ہوں، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہ خلقا رضی منہ آخر۔ باب عشرۃ النساء۔ ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت و عادت ناپسندیدہ ہو گئی تو کوئی دوسری خصلت و عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالاتر سمجھے، اس کی وفادار اور فرمانبردار رہیں، اس کی خیرخواہی اور رضاجوئی میں کمی نہ کریں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور شوہر کو چاہیے
کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کریں۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لیں، صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کریں، اس کی راحت رسانی اور دلجوئی کی کوشش کریں۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔